یہ اشارہ تھا کہ بغداد چاہتا تھا کہ صلاح الدین اور نور الدین کے ورثاء آپس میں نہ لڑیں بلکہ یروشلم کی فتح پر توجہ دیں۔ 1187 میں صلاح الدین نے یروشلم کو آزاد کرانے کی مہم تیز کر دی۔ ایک مسیحی جنگجو رینالڈ نے ایک مسلم تجارتی قافلے پہ حملہ کر کے معاہدے کو توڑ دیا، جس سے صلاح الدین کو صلیبیوں کے خلاف جنگ کا جواز مل گیا۔ اس موقع پہ انہوں نے ایک عظیم فوج کو اکٹھا کیا اور 2 جولائی کو تبریہ شہر کا محاصرہ کر لیا، جس کی محافظت لارڈ ریمنڈ کی اہلیہ کر رہی تھی۔ یہ حکمت عملی مسیحیوں کو میدان جنگ میں کھینچنے کے لیے تھی اور یہی ہوا۔ اس کے نتیجے میں حطین کی جنگ ہوئی، جو صلیبیوں کے زوال اور صلاح الدین ایوبی کے ناقابل شکست ہونے کی علامت بن گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے معرکہ حطین میں فرانک فوج کو شکست دے کر خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، مگر اصل ہدف یروشلم تھا۔ جولائی 1187 میں عقا اور بیروت فتح کیے گئے، پھر اشکیلون بھی 2 ہفتوں کی مہم کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ صلاح الدین نے ان شہروں کے لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کی تاکہ مزید مزاحمت سے بچا جا سکے۔ 20 ستمبر 1187 صلاح الدین یروشلم پہنچے۔ شہر پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف جنگ کا شور تھا۔ صلیبی حکمران معرکہ حطین میں قیدی بن چکے تھے اور حالیان، جو شہر کی ذمہ داری سنبھالے ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ مزاحمت ممکن نہیں۔ یوں 2 اکتوبر کو یروشلم نے ہتھیار ڈال دیے، جمعے اور معراج کی رات، جس سے اس فتح کو ایک روحانی اہمیت ملی۔ صلاح الدین نے عام شہریوں کے لیے 10 دینار فدیہ مقرر کیا، مگر کئی غریب اسے ادا نہ کر سکے اور ہزاروں لوگ غلام بنا دیے گئے۔ تاہم امراء کو اپنے مال کے ساتھ نکلنے کی اجازت دی گئی، جس پر صلاح الدین کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 اکتوبر کو پہلی جمعے کی نماز مسجد اقصیٰ میں ادا ہوئی، جس کا خطبہ قاضی محی الدین نے دیا اور صلاح الدین کو اسلام کا نیا ہیرو قرار دے دیا گیا۔ مگر سلطان جانتے تھے کہ یہ جنگ کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی صلیبی جنگ کا آغاز ہے۔ ادھر یورپ میں بادشاہ فلپ فرانس کا، ہنری دوم انگلینڈ کا، فریڈرک باربروسا جرمنی کا، اس سمیت کئی حکمران صلیب اٹھا چکے تھے۔ یروشلم کی شکست کو مسیحیوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا قرار دیا گیا اور صلیبی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ یوں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جو آنے والے سالوں میں مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے والی تھی۔ 1189 میں مسیحی فوج نے عقا کا رخ کیا اور شہر کے سامنے ایسی جگہ خیمہ زن ہوئی جس سے انہیں سمندر کے راستے امداد مل سکتی تھی۔ دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ عقا شہر صلیبی فوج کے گھیرے میں تھا اور خود صلیبی فوج صلاح الدین کی فوج کے محاصرے میں۔ یہ جنگ قرون وسطیٰ کا طویل ترین محاصرہ تھی، جو 2 سال تک جاری رہی۔ سب جانتے تھے کہ جو بھی یہاں کامیاب ہوگا اسے یروشلم پر فیصلہ کن برتری حاصل ہوگی۔ صلیبی فوج میں انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک کے جنگجو شامل تھے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے مصر، شام، یمن، ترک، کرد اور عرب قبائل کے سپاہی تھے۔